अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हद शहबाज है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, यूथ जनरल असम्बली। अगस्त 2015 में मैंने अपने साथियों के साथ यूथ जनरल असम्बली इदारे की बुनियाद रखी, जिसमें हमारा मकसद था कि पाकिस्तान का जो बाशऊर नौजवान है जिसकी उम्र 18 साल है, वो पाकिस्तान में वोट का तो हक़ रखता है, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए या पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए जो हमारे यहाँ उम्र है वो 25 साल है। गो के बाद में लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, उसको हमने इम्प्लीमेंट होते एक दफ़ा देखा, उसके बाद मज़ीद उसमें तरामीम और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जिसमें नौजवानों की उम्र 21 साल थी। लेकिन हमने यूथ जनरल असम्बली की ज़रूरत इस वजह से महसूस की कि मुआशरे के अंदर इंडस्ट्री लीडर, उनका ताल्लुक़ किसी भी इंडस्ट्री से हो, ख़्वाह वो पाकिस्तान में सियासी शमूलियत के लिए वाक़फ़ियत हो, या वो पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री के लीडर बने, या वो पाकिस्तान में अच्छे इकोनॉमिस्ट हों, अच्छे असातिज़ा हों। तो हमारी कोशिश थी कि जो पाकिस्तान में एक निसाब पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ नौजवानों को मुख्तलिफ़ स्किल सेट सिखाने की ज़रूरत है। उसी ज़िम्रे में हमने अगस्त 2015 में यूथ जनरल असम्बली की बुनियाद रखी, जिसमें आगे चल के हमने यूथ जनरल असम्बली के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स बनाए, जिसमें हमारा मीडिया फ़ोरम शामिल है, हमारा लीगल फ़ोरम शामिल है, हमारा बिज़नेस फ़ोरम शामिल है, हमारा ईडीआर फ़ोरम शामिल है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारी कोशिश थी कि यूथ जनरल असम्बली के तहत जिस तरह से कौमी असम्बली में इजलास होता है, तो जो दिलाओ नोटिसेस आते हैं, करारदादें मंजूर होती हैं, जिस तरह से असम्बली का कोरम आता है, ऑर्डर ऑफ द डे आता है, हम उसी तर्ज पर यूथ जनरल असम्बली का फॉर्मेट तय करें। और हमने फिर ना सिर्फ वो तय किया, बल्कि आगे चल के जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी, उनके साथ मिलकर मुख्तलिफ़ एक्ट्स पे, मुख्तलिफ़ बिल पे काम किया, जिसमें काबिल ज़िक्र जो है वो ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018 शामिल है। और फिर हमने एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि जैसे ही दुनिया के जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं वहाँ हुकूमत आती है, तो उसके साथ जो लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन है हाउस में, वो अपनी कबीना की लिस्ट देता है, जिसे हम शैडो कबीना कहते हैं। तो 2018 में यूथ जनरल असम्बली ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा शैडो कबीना इंट्रोड्यूस करवाई। हमारे पास 18 वज़ारतें थीं, जिसमें हमारे पास उसके साथ-साथ स्टैंडिंग कमिटीज़ भी थीं, जो एक्चुअल वज़ारतों के साथ मिल के और उनके साथ सर्वे करके इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और दीगर रिपोर्ट्स हैं, उनका मुताला करने के बाद ये नौजवान पॉलिसीज़ बनाते थे। और बहुत सी पॉलिसीज़ हैं वो हुकूमत वक़्त ने उस वक़्त उनको लेके भी चले, बहुत से काम भी हो रहा है। और इसमें काबिल ज़िक्र बात करूँ कि पाकिस्तान में कोई भी यूथ के लिए एक डिवीज़न मौजूद नहीं थी वफाकी सतह पे। तो इसमें हमने कोशिश की कि हम एक नेशनल यूथ कमीशन की तरफ जाएँ। तो 8 साल कोशिश करने के बाद जो पिछला वफाकी बजट था, उसके अंदर वफाकी वज़ीर जो हमारे थे फ़ाइनेंस, उनकी तरफ से मंज़ूर हो गया और उनकी तरफ से कमीशन के बाकायदा क़याम का ऐलान हो गया। तो ये गुज़िश्ता 8 सालों की काविशें थी यूथ जनरल असम्बली की, जिसके बाद पाकिस्तान में नौजवानों को उनके राइट्स मिल रहे हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद मुस्तहकम तरीके से मिलेंगे। यूथ जनरल असम्बली में हमारी कोशिश होती है कि हम साल में 3 मरतबा अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव करें, यानी कि मेंबरशिप का आगाज़ करें। तो इसमें ना सिर्फ पंजाब या लाहौर, बल्कि पूरे पाकिस्तान, जिसमें बलूचिस्तान के इलाका भी शामिल हैं और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग भी इसका हिस्सा बनते हैं। और ख़ास तौर पे 2020 के बाद जब हमें थोड़ा सा एक वर्चुअल दुनिया में आए हैं, तो उसके बाद चीज़ें मज़ीद आसान हो गई हैं। नौजवानों की जो तरबियत के हवाले से हैं, सेमिनार्स मुनक्किद करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप मुनक्किद करते हैं, तो इसमें हमें बड़ी आसानी हो गई है। तो हमारी कोशिश होती है, जब ये साल में 3 दफ़ा हमारी मेंबरशिप का आगाज़ हो, तो पहली सतह पे जो नौजवान समझता है कि वो इसके लिए अहल है, और अहलियत के लिए 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर, एक तो वो पाकिस्तान का शहरी हो, और प्लस जो उस नौजवान की उम्र है वो 16 साल से लेकर 26 साल के दरमियान हो। अब जब वो अपनी एप्लीकेशन फ़िल कर लेता है, तो उसके बाद हमारी रिक्रूटमेंट टीम के पास चली जाती है। वो उसकी इब्तदाई स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, एक शॉर्ट लिस्ट करके जो कैंडिडेट्स हमारे सामने आते हैं। और इंटरव्यू के बाद जो अगला मरहला होता है वो फ़ाइनल स्क्रीनिंग का होता है कि उन्होंने इंटरव्यूज़ में क्या बातें कही हैं, या वो
پاکستانی معاشرے کو مثبت سوچ کے ساتھ بدلنے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ان نوجوانوں میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کنٹری کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے 2-3 ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جس کے بعد آپ یوتھ جنرل اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی بھی وزارتیں ہیں، ہر وزارت کے ساتھ ایک ڈویژن قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فائنانس ڈویژن ہے، کلائمیٹ ڈویژن ہے، نارکوٹکس ڈویژن ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں اور اس ملک کی جو آبادی ہے نوجوانوں کی، وہ 70% کے قریب نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اور ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 75 سال میں، اب چند سال پہلے پاکستان کے 2 صوبوں میں یوتھ ڈائریکٹوریٹ قائم ہوئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو بھی سپورٹس کے ساتھ الائن کر دیا گیا ہے۔ ابھی اسی دہائی میں چند سال قبل ایک پرائم منسٹر یوتھ پروگرام بنایا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی ایک ڈپارٹمنٹ کی حد تک محدود کر دیا گیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوانوں کی وزارت ہے، یہ باقی تمام وزارتوں کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے، اور جو اس کی بنیاد ہے، اب نوجوانوں کا جہاں تک روزگار کا تعلق ہے، تو جب ہم منسٹری فار اسپیشل انیشیٹو کی طرف دیکھتے ہیں، نوجوانوں کی تعلیم کا تعلق ہے تو ہم منسٹری فار ایجوکیشن کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں اس میں ذکر کرتا ہوں کہ 1984 کے بعد جب پاکستان میں طلبہ سیاست بین ہو گئی تھی، تو ہمیں ایک ایسے یوتھ ڈویژن کی ضرورت تھی، کیونکہ جو طلبہ کے مسائل ہیں وہ یوتھ، ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے یا جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، وہ کور نہیں کر سکتا۔ جو باقی کیمپسز کے مسائل ہیں، ہاسٹلس کے مسائل ہیں، اس کے لیے جو ہماری وزارت ہونی چاہیے تھی، وہ ہماری وزارت نوجوانوں پر اور طلبہ پر ایک الگ سے وزارت ہونی چاہیے تھی۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو صوبائی وزارتیں بھی ہیں، اس کو ہمیشہ سپورٹس کے ساتھ الائن کیا جاتا رہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزارت برائے سپورٹس اینڈ یوتھ افیئر، تو ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پاکستان کا جو ایک اکثریتی طبقہ ہے، وہ ہمیشہ سے اس چیز کا محروم رہا ہے۔ اور اب نوجوان کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ انہیں کوٹا ملنا چاہیے، تو میں ان نوجوانوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ تو میجورٹی میں ہیں، آپ مائنورٹی سے کس بات کا کوٹا مانگ رہے ہیں؟ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ افیئر ایک سبجیکٹ ہے، وہ ایک نیا سبجیکٹ ہے۔ ہم نے یونائٹڈ نیشن ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ دیکھنی ہو، ہماری جو کامن ویلتھ یوتھ رینکنگ ہے وہ آج کہاں پر ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں نیشنل یوتھ کمیشن کی اب باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ آج سے 20 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ تو اس سبجیکٹ کے لیے کوالیفائڈ لوگوں کو منسٹر نہیں لگایا جاتا، اور جو کوالیفائڈ بیوروکریسی میں سے لوگ ہیں ان کو اس کا سیکٹریز نہیں لگایا جاتا۔ تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے اور ایک کوالیفائڈ پرسن جو یوتھ افیئر پر اپنی گرپ رکھتا ہے، ان معاملات کے اوپر، ان رپورٹس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ایکسپوئر کے ساتھ، جب تک ہم ان کو وزارت اور اس سے متعلقہ چیزوں پر اپوائنٹ نہیں کریں گے، تب تک یوتھ افیئر ہمارا جو پاکستان میں ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ یوتھ کو ان کے رائٹس دینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، وہ پورے پاکستان میں بحال کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 140 بھی یہی بات کہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور حکومت کو مختلف مواقع پہ ہم یوتھ جنرل اسمبلی تجاویز بھی دیتے رہے کہ جتنی آپ کی یونین کونسل ہیں، ان یونین کونسل کے ساتھ یوتھ مراکز قائم کیے جائیں، اور تمام جو تحصیلیں ہیں ان کے اندر سپورٹس کمپلیکس تعمیر کیے جائیں، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سپورٹس کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس جو پارکس ہیں ان کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو جو ہماری یوتھ ہے وہ ایک الگ طرح کی پھر انٹرٹینمنٹ کی طرف چلی گئی ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو کنٹری کی گروتھ ہے وہ رک رہی ہے۔ وہ بلا شبہ ہماری کنٹری کی ایک سیاسی گروتھ ہو، یا اکانومی کے لحاظ سے ہو، یا پاکستان میں ایک سماجی گروتھ ہو، تو جب تک ہم ہر یونین کونسل کی سطح پر جا کر یوتھ مراکز قائم نہیں کریں گے، جس میں ان کے حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ کے انہوں نے آگے تعلیمی اعتبار سے کیا کرنا ہے، ان کے لیے جاب ڈیسک موجود نہ ہو، اگر کوئی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے تعلیم کے لیے اور روزگار کے لیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ کی فیسلٹی ہے، یہ ایک الگ کلاس تک ہے۔ تو اگر یہ حکومت کے زیر تحت ہوں گے ادارے ایسے، تو جو پاکستان میں اور بھی باشعور بچے ہیں، جو پڑھنے والے بچے ہیں، اچھے نمبرز کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک آسانی ہو جائے گی جب آپ یونین کونسل سطح تک
کنسلٹنٹ بٹھا دیں گے، یوتھ مراکز قائم کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی فیسلٹیز بھی دے دیں گے. اور دوسری جانب میرا پاکستان کے جو یوتھ ہے، پاکستان کے نوجوان ہیں، ان سے بھی وہ شکوہ ہے کہ وہ ایک ہی ڈگر پر چل پڑے ہیں اور اپنی ڈگری کے ساتھ کوئی ایسا اپنا اسکل سیٹ امپروو نہیں کرتے، یا آپ اپنی ڈگری کے ساتھ ایسی کتابیں نہیں پڑھتے. مطلب ہم نے کئی جگہوں پر ایسے دیکھا ہے کہ نوجوان شکوہ تو ضرور کرتے ہیں کہ روزگار کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں، لیکن وہ دوران تعلیم جو آپ کے پاس 4 سال کا عرصہ ایک بہت عرصہ ہوتا ہے، اس دوران وہ مختلف غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے. ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی نہیں لیتے، کتابیں نہیں پڑھتے. اور جو ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے ایک اسکل سیٹ دیا گیا، اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آن لائن کورسز موجود ہیں. آپ جس چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب آپ کی ایک سب سے بڑی دنیا کی یونیورسٹی ہے. آپ وہاں پر جا کے چیزیں سیکھ سکتے ہیں. آپ اپنی تحقیق کو، آپ اپنی اسپیکنگ کو، آپ اپنی رائٹنگ کو امپروو کریں. آپ اپنا ایک اسکل لے کے چلیں. ہم دیکھیں گے نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ پوری دنیا میں پاکستان کا نام لے کر اقوام عالم میں داستان فراست سنہری لفظوں میں لکھیں گے.